السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج میں لنچ میں بنا رہی ہوں کریلے پیاز اور بھائی سبزی لے کے آئے ہیں، تو میں نے کہا باہر ادھر اس طرح رکھ دو، ابھی میں نے کچن صاف کیا ہے تو پھر ذرا خشک ہو لینا، ذرا پھر اندر لے کے جاتی ہوں۔ تو یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے میں نے سبزی بنائی ہے، کیونکہ سبزی ذرا لمبی چوڑی تھی تو میں نے کہا یہاں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں۔ کریلوں کو میں نے چھیل کے کٹنگ کر کے اس طرح نمک لگا دیا ہے، تو یہ ساتھ مسالہ بھی بنا لیا ہے۔ اور یہ دیکھے گائز، میں نے یہ صوفے پہ بیٹھ کے کریلے صاف کیے ہیں، تو ان کے چھلکے دیکھے کہاں تک گئے ہیں نا، میں سو گیا۔ میں نے کہا چلو ادھر صفائی ابھی ہونی ہے، ادھر بیٹھ کے بنا لیتے ہیں نا، اندر تو کچن میں صاف کر رہی ہوں۔ تو کریلوں کو جب اچھی طرح سے پانی نکل جائے گا تو پھر ان کو اچھی طرح دھو کے تو خشک کر کے فرائی کریں گے۔ اور یہ میں نے مسالہ بتا رہی ہوں، 4 ٹماٹر ہے اور 4 پیاز ہے نا۔ اور یہ دیکھیں میں نے کریلے دھو کے اس طرح رکھ دیے ہیں ٹوکری میں، کتنے پیارے لگ رہے نا۔ اور اس میں مسالہ تھوڑا زیادہ جاتا ہے کیونکہ کریلے کڑوے ہوتے ہیں۔ 4 ٹماٹر، 4 مرچی اور 4 پیاز ہیں، اس میں ہم کوئی سرخ مرچ نہیں ڈالتے نا، آلریڈی کریلے کڑوے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم گرین چلی میں ہی بناتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹل میری امی کی ریسپی ہے، میری امی ٹوٹل اسی طرح وہ بناتی ہیں، تو میں نے کہا میں زیادہ ریسپی اپنی امی کی ہی اسٹائل کی بناتی ہوں، بہت کم یوٹیوب سے دیکھ کے بناتی ہوں، کیونکہ مجھے ان کی اتنا نہیں پسند آتی امی کی کوکنگ، کیونکہ پوری ہماری فیملی میں مشہور تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے۔ تو یہ میں نے گھی ڈالی ہے، یہ سرسوں کے آئل میں کریلے بنانے لگی ہوں، اور ان کو اچھی طرح ان کو گائس فرائی کرنا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کریلے ایسے نیچے آئل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی فرائی نہیں ہوئے، ان کو اچھی طرح ان کی اب بنائی ہوگی۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے 10 منٹ کے لیے بنائی کی ہے، تو تھوڑے سے یہ نا ہلکے سے انہوں نے کلر چینج کیا ہے۔ میری امی پاس کھڑی ہیں تو وہ بتا رہی ہیں کہ ابھی اور اس کی بنائی ہوگی، حالانکہ میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ اتنی کافی ہے، کیونکہ مسالے کے ساتھ بھی انہوں نے فرائی ہونا ہے، لیکن ان کے بقول کے کریلے پھر کڑوے رہیں گے، اس کو بھی اور 15-20 منٹ بنائی کرو نا۔ میں تو تھک جاتی ہوں اس طرح کے لمبے چوڑے کاموں میں، لیکن وہ پاس کھڑی ہیں، وہ فل ریسپی بتا رہی ہیں کہ ابھی اور اس کی بنائی کرو۔ میں ان کو بتا رہی ہوں کہ یورپ والی کو جو کوکنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ایشین بہت زیادہ فرائی چیزیں کرتے ہیں نا، ان کی ساری چیزیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، جو نیوٹریشن وغیرہ ہے، جو وٹامنس وغیرہ ہیں، تو امی کہہ رہی نہیں کریلے کڑوے رہنے ہیں۔ تو گائز ابھی اور اس کی بنائی ہوگی، ان کا بھی تھوڑا کلر چینج ہوا، جب مزید بنائی ہوگی تو تھوڑے سے نا گولڈن براؤن ہو جائیں گے، بس لائٹ گولڈن نا، زیادہ نہیں ڈارک نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے 20 منٹ اور اس کی بنائی کی۔ اب گائز اس کی بنائی کی نشانی یہ ہے، امی پاس کھڑی ہو کے بتا رہی ہیں کہ کریلوں نے آئل چھوڑ دینا بالکل نا، یہ دیکھیں بالکل یہ دیکھیں علیحدہ ہو گئے ہیں نا، اوپر آ گئے ہیں جیسے، یہ دیکھیں لائٹ کلر کے ہوئے ہیں، کوئی کلر براؤن نہیں کرنا نا زیادہ، کیونکہ وہ مسالے کے ساتھ بھی انہوں نے کوک ہونا ہے، تو مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ان کی بنائی ہو جائے گی۔ اب ان کو میں چھنی میں ڈال کے چھان لوں گی اور اسی آئل میں مسالہ بنا لوں گی۔ یہ دیکھیں نا، اچھا یہ جب جو ان کی بنائی ہوگی تھوڑے کم ہوتے جاتے ہیں، ان کو میں بنائی کی ہے نا، تو یہ دیکھیں کتنے کم ہو گئے ہیں، ابھی مسالے کے ساتھ ہوگی تو بالکل یہ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں نا، ایک کٹوری۔ تو یہ دیکھیں آئل بالکل انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھیں امی کہہ رہی ہے 5 منٹ اور بھون لو، میں نے کہا نہیں میری تو بس ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح چھنی میں ڈال دیا ہے، یہ دیکھیں اتنے سے نکلے ہیں نا، یہ 1 kg کریلے ہیں نا۔ تو یہ ساتھ میں نے پیاز ڈال دیے ہیں، پیاز بھی امی کے بقول موٹے موٹے کاٹنے چاہیے، کیونکہ ان کی زیادہ فرائی کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر اگر بہت زیادہ بریک کر دیتے ہیں تو وہ بہت جلدی جل جاتے ہیں نا۔ اب یہ جب پک جائیں گے تو آپ کو یہ موٹے جو لگ رہے ہیں نا میرے پیاز، تو آپ کو دیکھیں گے غائب ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا کتنے اچھی طرح فرائی ہو گئے۔ تو ان کی بھی کافی صبر آزما کام ہے، پیاز بھی لائٹ براؤن ہونے میں کافی ٹائم لیتے ہیں۔ یہ میں نے 5 منٹ کیے ہیں، تو یہ دیکھیے تھوڑا سا بھی چینج ہوا ہے کلر، اس کا بھی امی یہی مجھے کہہ کے کچن سے چلی گئی ہیں کہ جب جیسے کریلوں نے گھی چھوڑ دیا تھا، یہ بھی جب چھوڑ دیں گے تو پھر اس میں ٹماٹر وغیرہ اور یہ سارا مسالہ آ جائے گا، لیکن میں تھوڑی جلد بازی کر جاتی ہوں، میں مسالہ ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ کام ختم ہو کے میں ادھر ہی بیٹھی رہوں کچن میں۔ کریلے میں بہت گائس کام بناتی ہوں، یہ بہت محنت والا کام ہے، میں بہت ایزی ریسپی بنانا پسند کرتی ہوں۔ تو ابھی بھی امی پیچھے سے کہہ رہی ہیں اینو ہور بھنی، تو ابھی میں اس کی اور بنائی کر رہی ہوں۔ گائز ہماری فیملی میں کریلے مشہور ہیں، ہمارے ننیال میں اسپیشلی بڑے اچھے کریلے بناتی ہیں، اور میری ممانی جو آنٹی سرائیں ہیں ان کو تو کریلے اتنے پسند ہیں، وہ نہ ان کے
مثلا جب گرمیاں سٹارٹ ہوتی تھی نا تو ان کے گھر کریلے بننا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں شوگر تھی تو انہیں کسی نے بتایا ہوا تھا کہ کریلے کھانے سے شوگر ذرا کنٹرول میں رہتی ہے، تو وہ میرے خیال سے ہر کھانے میں ان کا ہوتا تھا کہ 1-2 دن کا گیپ کر کے کریلے بنا لیے جائیں نا، تو ماشاء اللہ وہ بڑے اچھے کریلے مزے کے بناتی تھیں۔ تو امی کے بھی بڑے مزے کے ہیں، اور امی کی جو سسٹر ہیں وہ بھی بڑے مزے کے کریلے بناتی ہیں نا آنٹی زال، اس لیے میں کہ کوئی کہ نہ کہ کون سی سسٹر نا، تو کریلے تو ان کو مشہور ہے، میں بہت کم یہ چیزیں بناتی ہوں، بنانی آتی ہیں ساتھ ساتھ میں پوچھ کے بنا رہی ہوں، اور یہ میں نے پیاز کیا کہہ رہی ہوں ٹماٹر کی کٹنگ کر لی ہے، ساتھ مرچیں، اور گیس یہ صرف یہ مسالہ جائے گا، کوئی مرچ نہیں لال جائے گی نا، لال مرچ ڈالنے سے امی کے بقول کے کریلے آلریڈی کڑوے ہیں، پھر مرچ ڈالنے سے اسپائس ہو جائے نا پھر وہ اور کڑوے لگتے ہیں۔ اب میں نے ٹماٹر اور بیچ میں یہ دیکھیں گرین چلی بھی ڈال دی ہے، اب ان کی اچھی طرح سے بنائی ہوگی نا تو اسی سے مسالے کا کلر آ جائے گا نا ریڈ۔ ابھی نمک اور ہلدی میں نے نہیں ڈالی کیونکہ امی کہہ رہی ان کا ہلکا سا جب پانی خشک ہوگا ٹماٹروں کا تو پھر ڈالنا، امی پھر کچن میں آ گئی ہیں، میں ان کو کہہ رہی میں نے آپ کی ویڈیو بنا لینی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو یہ دیکھے نا یہ گائس صرف ٹماٹر اور ہری مرچ کے مسالے سے ہی دیکھے گا، پیاز وغیرہ سے کتنا مزے کا مسالہ تیار ہوتا نا۔ میں ویسے اس اسٹیج پہ اگر وہ بناؤں نا کریلے چھلکوں والے تو ڈال دیتی ہوں، یہ دیکھیں صرف میں بتا رہی ہوں ہلدی اور صرف 1 چمچ ہلدی ہے اور 1 چمچ ہی نمک ہے، نمک کیونکہ کریلوں کو ہم نے لگا کے اچھی طرح سے دھویا ہے اور آلریڈی کریلوں میں نمک چلے گیا ہوگا، یہ صرف مسالے کے لیے 1 چمچ ہے اور 1 چمچ ہلدی ہے، کوئی اس کی میجرمنٹ نہیں ہے۔ 1 kg میرے کریلے ہیں، ½ کلو میرے پیاز ہیں، 4 ٹماٹر ہیں، 4 مرچیں ہیں، اور 1 چمچ نمک ہے اور 1 چمچ ہلدی ہے، ابھی بھی اس کی بنائی ہوگی۔ اور گائز بنائی کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح سے کھانا پینا کھا لیں، بہت ٹائم لیتے ہیں یہ کریلے۔ میں اب امی کو کہہ رہی میں نے اب یہ بنائے ہیں اور ایک اپنے چھلکے والے بناؤں گی، وہ میں گائز کیسے بناتی ہوں، وہ میں تھوڑا سا اس طرح پیاز گولڈن کر کے نا لائٹ بالکل بیچ میں کریلے ڈال کے سارا مسالہ ڈال کے نا اس کی بنائی کر دیتی ہوں، اور اتنی بنائی نہیں کرتی، تھوڑا سا ایسے کڑوا پن رہتا ہے، لیکن جب کوئی دال وغیرہ بنی ہو تو وہ کریلے بھی کھا لیتی نا ان کے ساتھ، پسند ہے مجھے کریلے لیکن اپنے والے، یہ ٹائم بہت لیتے ہیں، ٹیسٹی تو ہوتے ہیں لیکن یہ گیس ٹائم بہت لیتے ہیں۔ میں ٹائم یہاں میرا لکھنا میں نے کیونکہ میرے لگے تھے قریباً 1.5-2 گھنٹہ نا ان کی بنائی کر کر کے۔ یہ دیکھے گائس ایک مکھی آئی ہوئی ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ان کی اب اور مزید بنائی ہوگی امی کچن میں آ کے پھر بتا رہی ہیں اینو ہور چنگی طرح بھون، اور ان کی بھی اچھی اور اچھی طرح بنائی ہوگی، پھر ان کو کریلوں کو مکس کر کے پھر بنائی کرنی ہے، ابھی تک میری جان چھوٹنی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلے آج گائز کو ریسپی بھی دے دیں کریلوں کی۔ اچھا گائس جب کریلے بھرتے ہیں نا تب کیا ہم کرتے ہیں، ہم تھوڑا چھیل کے نا ان کو ایسے پہلے فرائی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں مسالہ بھر کے پھر اس کو توے پہ ہلکا سا ایسے فرائی کرتے ہیں کہ تھوڑی لک آ جائے کہ بھرے ہوئے کریلے ہیں، وہ بھی بہت ایزی ریسپی ہے نا، وہ بھی میری امی کی ہے، وہ بھی انشاء اللہ میں اگر ان کریلوں کے بعد زندہ رہی بچ گئی تو بنانا آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی بڑے مزے کے تیار ہوتے ہیں نا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ان کا تھوڑا مجھے مشکل وہ پروسیس لگتا ہے، میں ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں امی ڈال دوں کریلے، امی کہہ رہی نہیں ابھی اور بھون۔ تو میری ممانی بھی ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی نا، کیونکہ ہم چھٹیوں میں جب جاتے تھے گرمیوں میں تو ہم ان کے پاس پورا ایک ماہ رہ کے آتے تھے، کوکنگ میں وہ بھی کافی ایکسپرٹ تھیں، تو کافی مزے مزے کے وہ کھانے بنایا کرتی تھیں۔ بہت ٹائم یاد آتا ہے ان کے ساتھ جو گزارا ہوا ہے ہم نے، کیونکہ بچپن کے جو ٹائم ہوتے ہیں نا اسپیشلی ننیال میں گزرے ہوئے وہ آپ کو ساری عمر یاد رہتے ہیں۔ اور گائز ہم پورا مہینہ رہ کے آتے تھے، اور جب میں وہاں رہ کے آتی تھی تو گھر آتی تھی نا تو میرے سارے بہن بھائی کہتے تھے چلو بتاؤ آنٹی سریا کیسے بات کرتی تھی، یہاں ان کی بیٹیاں تھیں ماشاء اللہ 3 بیٹیاں ان کی 1 بیٹا ہے، تو ان کی سب کی نا میں ایکٹنگ کرتی تھی کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں کیسے چلتے ہیں۔ گھر میں ہمارا ایک نا اسپیشلی گرمیاں بڑی یادگار ہوتی تھی کہ 1 ماہ ہم ماموں کی طرف رہ کے آتے تھے اور واپسی پہ 1 ماہ میری ایکٹنگ چلتی تھی، تو کافی شاندار دن گزرے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میری بنائی باتوں باتوں میں ہو گئی ہے تو میں نے بیچ میں کریلے ایڈ کر دیے ہیں۔ گائس میں بتانا ہی بھول گئی کہ جب میں نے وہ ٹماٹر وغیرہ ڈالے انہوں نے بھی آئل چھوڑا ہے، تو پھر یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے یہ ڈال دی ہے۔ اب یہ اسٹیج ہے گائس جو شوگر والے لوگ ہیں نا وہ اس اسٹیج پہ 5 منٹ صرف اس کی بنائی کر کے نا اتار لیں، ان کے لیے بیسٹ ہے یہ نا
سالن بنا ہوا، لیکن چونکہ ہم دوسروں بندوں نے کھانا ہے جن کو کریلے کڑوے لگتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہاں پہ 10-15 منٹ آپ اس کی اور بنائی کریں گے نا، تاکہ تھوڑا سا یہ جو کریلوں کا آپ کو گرین کلر نظر آ رہا ہے نا یہ چینج ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہے کہ میں ویسے بتاتی ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ میں ہیلدی کھانا یوز کرتی ہوں، لیکن یہاں انہیلدی کتنا ہے، آئل کتنا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو بغیر آپ آئل کے بنا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو جب بنا لوں گی نا ان ساری بنائی کر کے، تو اس کو میں گائس ٹیڑھا کر کے رکھ دوں گی، تاکہ جب یہ گرم ہوں گے گرم گرم کو کڑھائی کو ٹیڑھا کر دوں گی نا، تو اس کا سارا جو ایکسٹرا آئل ہے نا پیاز ٹماٹر اور کریلوں میں جو گیا ہوا وہ سارا ایسے نکل جائے گا، تو پھر کریلے آپ سائڈ سے لے کے نا کسی علیحدہ برتن میں ڈال لیں۔ تو چونکہ آج میں نے ہیپی لنچ بھی شوٹ کرنا ہے اس وجہ سے میں تھک گئی ہوں، ابھی میں نے لسی بھی بنانی ہے کیونکہ کریلے میں گھر والے کہہ رہے ہیں ساتھ ہم نے لسی بھی پینی ہے، تو روٹیاں بھی بننی، کیونکہ اس طرح کا کام کرنے سے ویسے تندور کی روٹی بڑی مزے کی رہتی ہے، تو لیکن تندور کی روٹی اویلیبل نہیں ہے، خود بنانی پڑے گی۔ امی کہہ رہی ہے اس کے ساتھ مدریاں روٹیاں بناؤ، گائس مدری روٹی گجرات میں کہتے ہیں، پتہ نہیں اب یہاں کیا کہتے ہیں۔ مدری روٹی مینس کہ تھوڑی سی پتلی روٹی نہ ہو، یہاں ناروول میں تو بہت پتلی روٹی کھاتے ہیں نا، جیسے بریک جیسے پیپر ہوتا ہے، لیکن وہاں تھوڑی مدری روٹی کھاتے ہیں۔ مدری ہوتی ہے تھوڑی سی موٹا پیڑا بڑا سا کاٹ کے نا، تو اس کو مدری روٹی بنا کے تو اس کو گیس پکنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے مدری روٹی کو نا، مدری اگر نام مدری ہے تو پھر مدرا ٹائم بھی تو لگے گا نا۔ اور ہمارے ناروول میں بہت بریک روٹی کھاتے ہیں، لیکن میں امی سے میں نے آپ کو بتایا چونکہ کوکنگ سیکھی ہے، میری بھی مدری روٹی ہوتی ہے۔ میں جب یہاں کسی کے گھر جا کے روٹی کھاتی ہوں نا تو میں حیران ہوتی ہوں اتنی بریک روٹی انہوں نے بنائی کیسے ہے۔ تو پھر میں ان کو بتاتی نہیں کہ ہم کتنی مدری روٹی کھانے والے بندے ہیں، اور آپ نے ہمارے آگے پیپر رکھ دیا ہے، چپ کر کے کھا لیتے ہیں۔ ایک اس دیکھے باتوں باتوں میں نے کتنی بنائی کر لی نا، میں امی کو کہہ رہی ہوں پک گئے ہیں اب تو، شکل بتا رہی ہے کریلے اونچی ہاتھ کر کے کہہ رہے ہیں میں پک گیا ہوں، لیکن امی کہہ رہے ہیں ہور پون۔ تو گائس یہ اس کی بنائی کا بہت ٹائم لگتا ہے۔ اچھا اگر میں بتانے لگی تھی کریلے پیاز میں نے یہ بنایا ہے نا، تو یہ اس کی ڈن ہو گیا۔ اگر آپ نے قیمہ ڈالنا ہے نا وہ علیحدہ سے آپ بھون کے نا مسالے کے ساتھ، تو اس ٹائم میں یہ اسٹیج ہے جب آپ قیمہ ڈال لیں یا دال ڈال لیں، ویسے چنے کی دال بوائل کر کے ڈالیں نا اس سے بھی بڑا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو آج آنٹی سریا کی یاد میں ہم کریلے بنا رہے ہیں، اگر ان کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں آنٹی کو کریلے پسند تھے کہ نہیں۔ تو کافی ایسی باتیں ہیں میری ننیال کی جو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ان کے ساتھ بچپن میں ماموں لوگوں کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہوا تھا وہ میرا ساری عمر یادوں میں یاد رہے گا۔ اکثر ابھی بھی وہ میرے خیال سے یاد کرے نہ کرے ہم ان کو ہر گرمیوں میں یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہماری گرمیاں تقریباً کہہ لے جب ہم اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو ہم بچپن سے ہی کہہ لیں کہ لوگ تب اب تو ننیال میں جانا لوگ چھوڑ گئے ہیں، ہم جاتے تھے 3 ماہ کے 1 ماہ تو ہمارے ماموں کے گھر گزرتا تھا نا، تو ددیال ہم بہت کم جاتے تھے۔ ددیال ہمارے ذرا سخت طبیعت کے مالک تھے تو وہاں ہمارا گزارا مشکل تھا۔ ننیال میں بڑی سافٹ فیملی ہمارے ماموں کی تھی تو بڑا اچھا ہمارا ٹائم گزرتا تھا۔ جو ددیال والے سن رہے ہیں کہ مائنڈ نہ کر جے بھی سخت اس وجہ سے کہ وہاں تھوڑا ڈسپلن زندگی گزرتی تھی، مثلا کوئی شرارت نہیں، کوئی کھیل کود نہیں، صرف پڑھائی، اونلی پڑھائی، چھٹیوں میں بھی آئے ہو تو پڑھو، کھیلنا کودنا نہیں، پڑھو بیٹھ کے۔ اچھا گائز یہ دیکھیں گھی تقریباً کریلوں نے اور مسالوں نے علیحدہ کر دی ہے، اب اس کو میں اس طرح سے علیحدہ کر دوں گی نا ٹیڑھا تو اس کا سارا نکل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ گورے دیکھیں گے نا میرے کریلے تے کہن گے ہاں کنا گھیو والا کھاندے نے سالن۔ اور یہ دیکھیں گائز اس کو اب ٹیڑھا کر دیں گے نا تو اس کا سارا آئل نکل جائے گا۔ یہ بھنڈی ہو گئی، کریلے ہو گئے، عربی بھی اسپیشلی بھون کے لوگ بناتے ہیں، ہم تو ویسے ہی مسالے پہ بھون لیتے ہیں، لیکن میں نے یہاں 1-2 ریسپی اپنی فرینڈ کی دیکھی ہے، اس نے ایسے فرائی کر کے عربی بنائی ہے۔ ابھی تک ہم نے عربی نہیں بنائی گائز، آج جولائی سٹارٹ ہوا اور ہم نے عربی نہیں ابھی کھائی نا۔ عربی کب کی آئی ہوئی ہے، میں بنانے ہی ہاتھوں نہ پکا نہیں رہی کہ اس کی بہت محنت لگتی ہے، وہ ہاتھوں کو لگتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ گرم ہی ہے نا، امی کہہ رہی اس کو پیچھے کر دو چمچ کے ساتھ تاکہ اس کے سارا جو ایکسٹرا آئل ہے نا وہ نکل جائے گا، ٹھنڈے ہوگے نا پھر ان کا آئل اندر چلے جائے گا، نہیں نکلے گا۔ اس سٹیج پہ آپ اس طرح سے نا اس کو ٹیڑھا کر دیں گے، ابھی تھوڑا نظر آ رہا ہے نا گائز، یہ سارا آئل نکل جاتا ہے۔ میں چکن بھی بناؤں نا
اگر کڑھائی وغیرہ تو پتا ہے اس میں بھی کافی آئل جاتا ہے، تو پھر میں اس کا بھی اسی طرح آئل، مجھے یاد آیا میں نے تھمس نیل کے لیے نا، تھم نیل کے لیے پکچر نہیں بنائی تھی، میں پہلے پکچر بنا لوں نا پھر اس کا آئل کرتی ہوں اس طرح سائڈ پہ۔ یہ دیکھے نا، میں نے کہا چل پکچر تو بننے تھی پیارے، میں نے کریلے بنائے ہیں۔ اچھا جی، پکچر بنا کے نا تو پھر اس کو میں دوبارہ سے ایسے کڑھائی کو ٹیڑھا کر دوں گی اور ساتھ اس کا آئل نکل جائے گا۔ یہ دیکھیں میں اب لسی بنانے آ گئی ہوں اور یہ میری لسی بن رہی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ میں نے سیلڈ کاٹا ہوا ہے، اور گائز ادھر میں ہیپی لنچ شوٹ کرتی ہوں، یہاں میرا شوٹنگ ٹائم ہوتا ہے ہیپی لنچ، تو یہاں میں چیزیں بنا بنا کے رکھ رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں گائز میں نے، اور یہ اب کبر میرے کریلوں کا کلر چینج دیکھیں کتنا چینج ہو گیا، پہلے ایسے لگ رہا تھا نا گرین گرین، اب یہ تقریباً انہوں نے آئل سارا نا اسٹین کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بھی کریلوں میں بہت آئل ہے، کیونکہ میں نے تقریباً امی نے کہا تھا 2 کپ، میں نے 3 ڈالا کہ نہیں کریلے زیادہ لگ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں نا اب یہ سارا نکل جائے گا نا، پھر میں نے لنچ میں اسی لیے اس کو پہلے بنا دیا ہے کہ تاکہ جب تک ہماری روٹیاں بنے نا اس کا سارا یہ آئل نکل جائے نا ایکسٹرا، تو دوسرے چولہے پہ ٹرانسفر کر دیا ہے تاکہ اس کا آرام سے آئل نکلتا رہے، اور ساتھ میں اب روٹیاں بنا لوں گی نا مدری والی۔ یہ دیکھیں یہ اوپر میں نے ڈھکن دے دیا اور اوپر میں نے فرائی پین رکھ دیا۔ گائس مدری روٹی میں پین میں بناتی ہوں کیونکہ توے پہ بہت ٹائم لیتی ہیں، اور یہ دیکھیں مدری روٹی بننا سٹارٹ ہوگئی۔ آپ کو میرے خیال سے پکچر میں اس طرح ویڈیو میں نظر آ رہا ہے نا کہ کتنی مدری روٹی ہے، بریک روٹی تو آپ ادھر ڈالو پھر آپ وہ چولہے پہ اس کو سیک دیں تو وہ پک جاتی ہے، لیکن مدری روٹی کو اوپر سے دبا دبا کے، اور یہ ساتھ ساتھ دیکھے اس کا آئل بھی نکل رہا ہے۔ مدری روٹی کو اس طرح دبا دبا کے بنانا پڑتا ہے، اور میں گائس وہ پونا نہیں یوز کرتی، امی جیسے امی کہتے ہیں نا پونا، میں پونا نہیں یوز کرتی، میں یہ اس طرح ووڈ کا چمچ یوز کرتی ہوں کیونکہ میرا ہاتھ وہاں توے پہ لگتے ہیں تو جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا۔ ویسے مجھے پونے کے ساتھ جانچ نہیں آتی، اور مجھے پتا نہیں چلتا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنی پیاری مدری روٹی میری تیار ہوئی نا۔ یہ دیکھیں امی ویسے زیادہ وہ، کئی لوگوں کو پونے کی نہیں سمجھ لگے گی گائز، ہم پونا کہتے ہیں، کہیں دسترخوان کہتے ہیں، کہیں دسترخانہ کہتے ہیں، جیسے دسترخانہ بھی پنجابی کا ورڈ ہے، پونا بھی پنجابی کا ورڈ ہے۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میرا کچن میں ساتھ ساتھ روٹیاں بنا رہی ہوں، تھوڑا سا وہاں آٹا وغیرہ گرا ہوا، یہ دیکھے نا ابھی بھی سائڈ پہ کچی۔ اچھا میں بتانے لگی تھی کہ اس اسٹیج پہ آ کے ایسے روٹی اتار دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں کچی ہے، ذرا سا بھی یہ دیکھیے بھی کونا کچا ہے نا تھوڑا سا، باقی پک گئی ہے روٹی تو اتار دیں گے کنارا کہ کچا ہے۔ حالانکہ میں نے لوگوں کی روٹیاں دیکھی ہیں کچی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ایسے امی کے بقول کیسے پھول ڈالنا چاہیے روٹیوں پہ نا، جیسے یہ میری روٹی پہ پھول آئے ہوئے تھے، جیسے یہ دیکھیں میں نے روٹی اوپر ڈال لی، اور یہ بھی میری مدری روٹی ہے۔ ساری ہم مدریاں روٹیاں بناتے ہیں، میری فرینڈ دیکھ رہی ہے تو اس کو وہ اکثر کہتی تھیڈیاں روٹیاں بڑیاں موٹیاں ہوندیاں نے، ہم کھاتے ہی اسی طرح کے، ہم بچپن سے کھاتے آئے ہیں۔ کبھی آپ نارول والوں نے کبھی گجرات کی تندور کی روٹی کھائے نا تو اپنی یہ روٹی بھول جائیں، یہ پاپڑ جو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں اتنی ٹیسٹی روٹی ہوتی ہے ان کے تندور کی۔ میں اکثر مس کرتی ہوں جب گرمیاں آتی ہیں، میں کہ ہمیں یاد ہے آنٹی سریا اس طرح آٹا گوندھ کے تو بھی جو آتی ہوتی تھی ان کی، تو گائز رات کو بھی روٹیاں لگتی تھیں تندور کی نا، مثلا دوپہر کا اگر کھانا بنایا ہے تو رات کو بھی پھر ظاہر لوگ ڈنر کرتے تھے تو پھر وہ تندور لگے ہوتے تھے شام کو مغرب ٹائم نا، جس نے روٹیاں لگوانی ہیں لگوائیں۔ مجھے یاد ہے ممی کو اکثر کہتی ہوں میں کہ امی آنٹی سریا نے فریجی کا آٹا دینا نا تو تندور پہ ہم نے لے کے جانا، بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہم وہ کام کریں جو یہ ہمارے کزنس کرتے تھے نا۔ تو اپنی کزن کے ساتھ گئی آٹا لے کے تو روٹیاں لگوانے، تو انہوں نے کیا اپنی مامی نو آکھیا کرو آٹا تازہ دیا کرو، فریج دا جیڑا نا تاب بوتا لیندا ہے۔ پھر گھر آ کے نا ہم نے آنٹی کو کہنا تو آنٹی نے پھر اپنی بیٹی کو کہنا کہ تو آٹا تازہ گن کے گل دیا کرنا، فریج دا سویر واسطے رہن دیا کر۔ تو اکثر یہ ڈائلیکٹ وہاں تو میں نے کبھی ان کے ساتھ سامنے نہیں کیا، پھر گھر آ کے اکثر میں نے کبھی فریج کا آٹا ہونا نا تو میں نے کہنا اپنی مامی نو آکھیا کرنا تازہ آٹا گن کے گلے کے لیے فریج دا نہ گلے کرے۔ میرے گھر والوں نے اتنا ہنسنا کہ فرا نے شاید کبھی ادھر نہ کہا ہو، لیکن ہمیں سنا سنا کے اس نے ہنسا ہنسا کے مار دیتی ہے۔ تو موسٹلی کیونکہ ظاہر ہے ایک گرمی ہوتی تھی، دوپہر کو آٹا زیادہ گون لیتی تھی میری کزن اور پھر فریج میں رکھ دیتے تھے اور فریج کا ہم لے کے جاتے تھے،
اور اب سمجھ آئیے وہ کیوں کہتی تھی فریج کا آٹا، اور گائز میرے کریلے ریڈی ہو گئے، اور یہ دیکھیں میں نے نا کریلے نکال دیے، یہ دیکھیں نا کتنا گھی نکل گیا، میرے خیال سے میں نے جتنا گھی ڈالا تھا نا کپ تو نکل گیا میرا آدھا کپ جو ہے وہ بھی کریلوں نے بھی تو چوسنا تھا نا۔ تو اب پتا چلا ہے کہ وہ فریج کا آٹا جو ہے نا وہ زیادہ کیا کہتے ہیں سیک لیتا ہے، تو اس لیے وہ کہتی تھی فریج کا نہ لایا کرو، میرا تندور آدھا آپ کا آٹا زیادہ سیک کھا لیتا ہے۔ تو یہ بات شاید میں نے ان سے کبھی شیئر نہیں کی، اور یہاں میں ہیپی لنچ شوٹ کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں میں نے ساتھ لسی بنائی ہے، ساتھ یہ فروٹ وغیرہ کاٹا ہوا ہے، ساتھ سیلڈ ہے۔ تو یہ میں لنچ شوٹ کر رہی ہوں، یہ بھائی آیا لاہور سے تو وہ مینگو لے کے آیا، وہ پیچھے سے بڑ بڑ کر رہا ہے کہ آپ نے کریلے بنا لیے، وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نے کہا آپ کو پھر انڈا بنا دیتے ہیں۔ تو گائز یہ دیکھیں ایویں نہیں ہیپی لنچ، لوگ کہتے ہیں ہیپی لنچ فرح شاید ایسی چیزیں لگا کے شوٹ کر دیتی، پیچھے دیکھے بیہائنڈ دا کیمرا میں نے کریلے بنانے میں کتنا ٹائم لگایا۔ یہ دیکھا نا ابھی، یہ دیکھیں میں نے ابھی روٹیاں بنائی ہیں تو میری سلیب چیک کری ہے میں نے، بعد میں ساری صاف صفائی کرنی ہے، وہ لسی بنی ہے، میرا ڈول پڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں سارا تقریباً نال نکل گیا ہے، اور یہ ہماری چاکلیٹ والا ڈبہ گائز، اس میں ہم نے پستی ڈالی ہوئی ہے، پستی خشک، یہاں ناروول میں خشک آٹا کہتے ہیں، ہم امی چونکہ گجرات سے بلانگ کرتی ہیں تو اس وجہ سے وہ کافی ورڈ ایسے وہاں کے بولتی ہیں، پھر میرے بھی تقریباً وہی ہے نا پوستی، خشکا نہیں میں بولتی، ہم پستی ہی کہتے ہیں۔ تو یہ میں ہیپی لنچ شوٹ کر کے باہر لے کے آئی ہوں، تو گھر والوں کو بھی میں لنچ کروا رہی ہوں، اور یہ پنکھا لگایا ہوا گرمی ہے چونکہ، تو پھر یہاں پھر دودھ ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر میں آرام سے فریج میں رکھ لوں۔ امی جب بھی لنچ کرتی ہیں ضرور دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالی جیسے آپ نے ہمارے ٹیبل پہ ایسے اپنا رزق اور اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ساری دنیا کے مخلوق جتنی بھی ہیں ان کو سب کو اتنا ہی کشادہ رزق ادا کریں، آمین ثم آمین۔ تو مجھے ان کی یہ ادا بہت پسند ہے، وہ پیچھے میں نے کیمرے میں نہیں کیپچر کیا کیونکہ چھوٹا کہہ رہا ہے امی کو نہیں لے کے آنا، تو دعا کر رہی ہیں نا اس طرح، وہ جب بھی لنچ کرتی ہیں وہ اس طرح لازمی سب کے لیے دعا کرتی ہیں، تو اکثر میں کہتی ہوں امی اب سب کے لیے دعا کرتی ہیں، تو امی کہتی ہیں اپنا بھی پلا تے سارے دا پلا، وہ پھر پنجابی میں کہتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ دیکھیے گائز جو باقی کریلے بچ گئے تھے نا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی، پھر یہ ایک دفعہ پھر صاف والی کڑھائی میں گرم کروں گی نا تاکہ جو اس کا ایکسٹرا کریلوں کا گھی ہے یا آئل ہے وہ بھی نکل جائے گا نا، اور یہ دیکھیں تقریباً اتنا ہی رہ گیا نا، تھوڑا سا ہی اس نے ابزارو کی ہے۔ تو گائز آج میں نے کریلے بنائے، اگلے دن میری چھٹی ہے، میں نے کچھ نہیں بنانا، میں نے ریسٹ کرنا ہے، اس طرح کا اگر کھانا جب میں ایک ٹائم بنا لوں نا جس میں 2 ڈھائی گھنٹے لگے پھر اگلے دن میری بات سو جاتی ہے، اگلے دن پھر ہم مینگو سے روٹی کھا لیتے ہیں، صحیح بات ہے۔ گائز کمنٹ کر کر کے بتائیں مینگو کے ساتھ روٹی کون کھا لیتا ہے؟ پراٹھا تو کھا لیتے ہیں، سوکھی روٹی بھی لوگ کھا لیتے ہیں، ایسے بٹر لگاؤ تو ساتھ مینگو ہو، گرمی میں کٹا ہوا ساتھ مینگو ہو، تندور کی روٹی ہو، میں کہتی ہوں سالن نہ بھی ہو تو بندہ روٹی کھا لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ میں بتا رہی ہوں، یہ دیکھیں کتنا کڑھائی میں آئل رہ گیا۔ گائز اگر آپ کو میری کریلے کی ریسپی اچھی لگی ہے، میری باتیں اچھی لگی ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔